السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم کرنے والے ہیں اپنا کاپی ورک۔ آپ نے اپنی کاپی کھولنی ہے اور وہاں آپ نے جو حمد میں آپ نے سوال جواب الفاظ جملے الفاظ معنی کیے ہیں اس کا ہم کرنے والے ہیں مرکزی خیال۔ تو میں پہلے بچوں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال وہ ہوتا ہے کہ جس کہانی میں زیادہ کسی اہم بات کا ذکر ہوا ہو یا پوری کہانی میں کس بات پہ بات ہو رہی ہے اور کس بات پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ نے مین بات بتانی ہوتی ہے مرکزی خیال میں۔ تو جیسا کہ یہ نظم ہے حمد، نظم ہے یہ حمد۔ اس کا سب سے پہلے آپ کاپی ریڈی کریں گے، اوپر ڈیٹ لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، دن لکھیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے عنوان جو ہمارا ہے وہ حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرگرمی جو آپ لکھیں گے وہ مرکزی خیال، سرگرمی آپ کیا لکھیں گے؟ مرکزی خیال۔ تو پھر لکھیں گے آپ شاعر کا نام، شاعر کا نام کیا ہے؟ قیوم نظر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے مرکزی خیال، پھر نیچے سے آپ نے لکھنا ہے اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب کو اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ جس کہانی میں سب سے زیادہ جس بات کا ذکر کیا گیا ہو اور جس بات پہ بات کر رہے ہوں اس بات کو آپ نے بتا دینا ہے۔ اس بات میں کس بات کی تعریف کی جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا کام کیے ہیں، انہوں نے یہ سب بتایا کہ ہم سب کو اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حمد میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھولوں کو، تاروں کو، پھلوں کو، یہ سب کو اس بات پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ حمد میں کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو مرکزی خیال میں ہم نے چھوٹا سا کر کے یہ لکھ دینا ہے کہ ہم سب کو اور دنیا کی ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ مین بات ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لازمی لکھنا ہے۔ جہاں حمد کی آپ نے ساری سرگرمیاں لکھی ہیں نا، الفاظ جملے سوال جواب الفاظ معنی توڑ جوڑ، وہاں آپ نے اس کے آگے یہ لکھنا ہے مرکزی خیال۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اپنی کتاب کھولتے ہیں، اپنی کتاب کھولیں اور وہاں صفحہ نمبر 9 میں دیکھیں جو ہم کر رہے تھے میرا خاندان کی پڑھائی ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج یہ ہماری یہ لاسٹ والی لائنز ہیں، یہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ شام کو ہم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ میرے دادا اور دادی جان ہمارے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھر کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، آمین۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم اپنی نانا نانی کے گھر بھی جاتے ہیں، پھر نانی اماں ہمارے لیے مزیدار کھانے بناتی ہیں، ہم سب مل جل کر کھاتے ہیں۔ مل جل کر کھانے اور کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اس نے آج کہا ہے کہ شام کو ہم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جو دادی دادا جان ہیں وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمیں بہت مس کرتے ہیں۔ پھر میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر میں کو اسی طرح سے وہ شاد و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آئیے آپ کو؟ مزہ آیا آپ کو یہ کہانی پڑھنے میں؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور وہ جو میں نے حمد آپ کو کا مرکزی خیال کہا ہے وہ آپ نے لازمی اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور ساتھ یاد بھی کرنا ہے، لازمی، ٹھیک ہے بچوں؟ شکریہ، اللہ حافظ۔